اس کی جوانی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. جوانی ہے اس کی ضائع ہو رہی ہے کلبوں میں، گیمز میں، دوستوں احباب کی مجلسوں میں، فرینڈ سرکل میں. نہ علم کا ہوا، نہ ہنر کا ہوا، نہ کوئی قابلیت، نہ کوئی پیشہ. جوان ہو گیا ہے، گھر میں نوجوان بہنیں بیٹھی ہیں، ان کی شادی کی ذمہ داری ہے. اس نوجوان بھائی کو نوجوان بہنوں کی کوئی فکر نہیں ہے. سارا بوجھ اس بوڑھے باپ کے کندھوں پہ ڈالا ہوا ہے. جس کی دوستی آپ کو فلموں کی طرف لے جائے، جس کی دوستی آپ کو بیڑی سگریٹ جیسی لت میں مبتلا کرے، جس کی دوستی موسیقی اور گانا بجانا سننے کا آپ کو شوقین بنائے، جس کی دوستی آپ کو مسجد سے اور نمازوں سے دور لے جائے، جس کی دوستی آپ کو ماں باپ کا باغی اور نافرمان بنائے، یاد رکھنا واللہ یہ دوست نہیں ہے، یہ دنیا اور آخرت کا آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. اور اسے دوست سمجھ کر آپ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں. آج کی نوجوان نسل میں پائی جانے والی غلط عادتیں، جن میں سر فہرست ڈرگز کی لعنت ہے. ڈرگز، نشہ، شراب ہے. جوان مقصد فراموشی کا شکار ہے. اس کی جوانی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. جوانی ہے اس کی ضائع ہو رہی ہے کلبوں میں، گیمز میں، دوستوں احباب کی مجلسوں میں، فرینڈ سرکل میں. نہ علم کا ہوا، نہ ہنر کا ہوا، نہ کوئی قابلیت، نہ کوئی پیشہ. جوان ہو گیا ہے، گھر میں نوجوان بہنیں بیٹھی ہیں، ان کی شادی کی ذمہ داری ہے. اس نوجوان بھائی کو نوجوان بہنوں کی کوئی فکر نہیں ہے. سارا بوجھ اس بوڑھے باپ کے کندھوں پہ ڈالا ہوا ہے. اس نوجوان بیٹے کو بوڑھے باپ کے بڑھاپے پہ بھی رحم نہیں آتا، بہنوں کی جوانی پہ بھی رحم نہیں آتا. بہنیں 35 سال کی ہو گئی ہیں، پر نوجوان بھائی ہے کہ بہنوں کی ازدواجی زندگی کی فکر نہیں کرتا. اسے تو فرصت نہیں، دوستوں کی مجلس سے فرصت نہیں، احباب کی مجلس سے فرصت نہیں، گپ شپ کرنے سے فرصت نہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے پینے سے فرصت نہیں، بیڑی سگریٹ کا دور چلانے سے فرصت نہیں. ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا. کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے ہسپتال جا کر. اکبر الہ آبادی نے آج کے نوجوان کی مصروفیات کو مختصر سے الفاظ میں لپیٹ سمیٹ کر تمانچہ رسید کیا ہے. ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے ہسپتال جا کر. دوسری بات، دوسرا بڑا فتنہ جس میں آج کی نوجوان نسل بری طرح مبتلا ہے، غلط قسم کی دوستی، غلط قسم کے دوست و احباب، غلط قسم کا فرینڈ سرکل، اور دوستوں کے سامنے ماں باپ کی ناقدری، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی توہین. زندگی میں دوست کی اہمیت ہے، ماں باپ کی نہیں. ہمیشہ ماں باپ کے حکم پر دوستوں کی بات کو ترجیح، ماں باپ کے بتائے ہوئے پروگراموں پر دوستوں کے طے کردہ پروگراموں کو ترجیح. گھر میں کم رہتا ہے نوجوان، ہمیشہ دوستوں کے ساتھ رہا کرتا ہے. اور دوست بھی کیسے دوست؟ گناہوں کے دوست، غفلتوں کے دوست، معصیتوں کے دوست. میرے نوجوان ساتھیوں، یہ بات یاد رکھو، جسے آپ دوست سمجھتے ہو، جسے آپ دوست سمجھتے ہو، جائزہ لو، دیکھو کیا واقعی وہ دوست ہے کیا آپ کا؟ دوست کسے بولتے ہیں؟ جس سے آپ کا تعلق مثبت وجوہات کی بنیاد، اچھے اخلاق والا ہے، اچھے کردار والا ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، ہیلپنگ نیچر رکھتا ہے، وقت پہ کام آتا ہے،
غمخوار ہے، خیرخواہ ہے، ہمدرد ہے، ایسے کو اگر آپ نے دوست بنایا ہے واقعی دوست ہے. لیکن جس کی دوستی آپ کو فلموں کی طرف لے جائے، جس کی دوستی آپ کو بیڑی سگریٹ جیسی لت میں مبتلا کرے، جس کی دوستی موسیقی اور گانا بجانا سننے کا آپ کو شوقین بنائے، جس کی دوستی آپ کو مسجد سے اور نمازوں سے دور لے جائے، جس کی دوستی آپ کو ماں باپ کا باغی اور نافرمان بنائے، یاد رکھنا واللہ یہ دوست نہیں ہے، یہ دنیا اور آخرت کا آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اسے دوست سمجھ کر آپ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں. قرآن نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے روز جگری دوست کا دشمن رہے گا. قیامت کے روز جگری دوست کے دشمن رہیں گے. وہاں دوستی اگر قائم رہے گی صرف اور صرف ان کی قائم رہے گی الا المتقین، جن کی دوستی کی بنیاد تقوی پر تھی، للہیت پر تھی، خلوص پر تھی، دینداری پر تھی، ایمانداری پر تھی. روز قیامت بس وہی دوستی ہے جو رنگ دکھائے. میں آپ سبھی نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، سنجیدہ ہو کر کبھی تنہائی میں اپنے روم میں گھر میں بیٹھ کر سوچو آپ کے جتنے دوست ہیں، زید، بکر، عمر، عبداللہ، عبد الرحمن، کس بنیاد پہ آپ نے ان کو چاہا ہے اور کس لیے ان سے آپ نے محبت کی ہے. جائزہ لو، تنہائی میں بیٹھ کے جائزہ لو. ارے ہم مارکیٹ جاتے ہیں ایک وقت کا سالن بنانے کے لیے، جب ترکاری خریدتے ہیں، ارے ایک وقت کا سالن بنانے کے لیے جو ترکاری خریدتے ہیں کتنا ہم تحقیق کرتے ہیں. ٹماٹر کوئی خراب تو نہیں ہے، کوئی آلو خراب تو نہیں ہے، کوئی بیگن خراب تو نہیں ہے. یہ ایک وقت کا سالن بنانے کے لیے اتنا ریسرچ کرتے ہیں ہم، کوئی ایک ٹماٹر، ایک بیگن، ایک آلو خراب بنانے کے لیے. اور وہ دوست جو ہماری زندگی کا سب سے زیادہ وقت لیتا ہے، جو ہماری عمر لیتا ہے، اس کی دوستی کو ہم اسکیان نہ کریں. دوستی کی یہ اہمیت کہ جس کے آگے ماں باپ کی ناقدری ہو، ماں باپ کی ناقدری ہو. قرب قیامت کے زمانے کو حدیثوں میں کیا کہا گیا؟ قرب قیامت کے زمانے کو حدیثوں میں کہا گیا یہ ماں باپ سے بے وفائی کا زمانہ ہوگا، یہ ماں باپ سے غداری کا زمانہ ہوگا. لسان نبوت نے اس مفہوم کو بڑے جامع الفاظ ان تلد الامۃ ربتہا کے الفاظ سے تعبیر فرمایا. جب جبریل امین نے پوچھا تھا قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیے، آپ نے کہا تھا ان تلد الامۃ ربتہا. جب لونڈی اپنی آقا کو جنم دے سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب آ چکی ہے. کیا مطلب ہے؟ بیٹیاں ماؤں کی باغی بنیں گی. بیٹوں میں تو بغاوت ہوتی ہے. بیٹیاں جو عام طور پہ ماؤں کی فرما بردار اور ہمدرد ہوا کرتی ہیں، قیامت کے قریب کا ماحول اتنا بگڑا ہوگا یہ بیٹیاں بھی بگڑ جائیں گی اور ماؤں کی غدار ہو جائیں گی کہ گویا جس وقت ماں نے اس بیٹی کو جنا تھا وہ جن رہی ہے اس لڑکی کو جو بڑی ہو کر ماں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کرے گی جیسے کہ وہ آقا اور یہ لونڈی. ان تلد الامۃ ربتہا. اور حضرات سلسلہ ہے، غلط صحبت، غلط دوستی لے جاتی ہے کہاں؟ غلط عادتوں کی طرف. تو لہذا تیسرا بڑا فتنہ کیا ہے جانتے ہیں؟ آج کی نوجوان نسل میں پائی جانے والی غلط عادتیں جن میں سر فہرست ڈرگز کی لعنت ہے. ڈرگز، نشہ، شراب. اللہ نے انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا اور اسے حکم دیا کہ اپنے عقل کی حفاظت کرنا، اپنے عقل سے کام لینا زندگی میں، کیونکہ یہی عقل ہے جو تم میں اور حیوانوں میں امتیاز پیدا کرتی ہے. یہی عقل ہے جو تمہیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. پر یہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی عقل کو کھوتا ہے جب وہ نشہ کرتا ہے. جب انسان نشہ کر لیتا ہے اس کی عقل گم ہو جاتی ہے، عقل کھو بیٹھتا ہے، اور پھر عقل کھونے کے بعد
اس میں اور جنگل کے درندے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس میں اور گلی میں گھومنے والے جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ نشہ انسان سے ہر گناہ کرواتا ہے، ہر معصیت کرواتا ہے، ہر برائی کراتا ہے۔ نسائی کی حدیث آپ نے 12 سنی ہوگی، نسائی کی حدیث آپ نے 12 سنی ہوگی علماء سے۔ زمانے پیارے نبی نے قوم بنو اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا۔ ایک عورت نے ایک یہودی عبادت گزار کو ورغلاگے کسی طرح سے اپنے پاس بلایا اور پھنسا دیا۔ اب اس نے کہا اس یہودی عبادت گزار سے، دیکھ اب تو میرے قابو میں آ چکا ہے، اب تجھے 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام تو کرنا ہی ہے، اور اگر تو کوئی بھی نہیں کرے گا نا، میں ابھی چلاؤں گی کہ تو میری عزت پہ ڈاکہ ڈالنے آیا تھا، بدنام کر دوں گی تجھے، لوگوں سے کہوں گی کہ تو میری عزت پہ ڈاکہ ڈالنے آیا تھا۔ بدنامی سے بچنا ہو 3 کام ہے، اس میں سے کوئی ایک کام کرنا۔ کہا کیا کام؟ پہلا آفر اس نے یہ دیا، میرے ساتھ زنا کر، نعوذ باللہ۔ دوسرا آفر اس نے یہ دیا، وہاں ایک بچہ تھا، کہا اسے قتل کر۔ تیسرا آفر دیا، وہاں مٹکے میں شراب رکھی ہوئی ہے، شراب پی۔ کہا یہاں سے اگر جانا ہے ان 3 کاموں سے کوئی کام کرنا ہی ہے، تبھی میں تجھے چھوڑوں گی۔ وہ یہودی نوجوان عبادت گزار مخمصے میں پھنسا۔ اس نے سوچا کہ اب چھٹکارا پانا ہے تو کوئی نہ کوئی کام کرنا ہی ہے۔ اس نے سوچا کہ ان 3 گناہوں میں سب سے ہلکا گناہ شراب ہے، وہ زنا سے تو کمتر ہے، قتل سے تو کمتر ہے، چلو شراب پی لیتے ہیں۔ اس نے مٹکا اٹھایا، شراب پی لیا، اور جیسے ہی شراب پیا نشہ چڑھا، نشہ جیسے ہی سوار ہوا، اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا، اس بچے کو قتل بھی کیا۔ ام الخبائث، ام الخبائث۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بچاؤ اپنے آپ کو اس لعنت سے۔ اچھا شراب تو پھر بھی شراب ہے، موجودہ دور میں ڈرگز نے شراب کو بھی بہت پیچھے چھوڑ ڈالا۔ ڈرگز ایسی آفت ہے، آفتوں کی آفت، مصیبتوں کی مصیبت۔ حکومتیں پریشان، ریاستیں پریشان، شہر پریشان، محلے پریشان، گلیاں پریشان، خاندان پریشان، والدین پریشان۔ ڈرگز اتنی بڑی عالمی آفت ہے، یہ عالمی مافیا ہے، اس کا عالمی تجارت ہے۔ نعوذ باللہ، بری طرح سے ہماری نوجوان نسل اس لعنت کی زد پر ہے، اور یہ اتنی بڑی لعنت ہے ڈرگز کی۔ ڈرگز پینے کے بعد، ڈرگز لینے کے بعد شراب سے 10 گنا بڑھ کے نشہ چڑھتا ہے، اور انسان کیسی کیسی حرکتیں کر گزرتا ہے۔ سماج کس طرح ڈرگز کی لعنتوں میں، آج کل جو آئے دن ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، نشہ سبب ہے۔ بنگلور حیدرآباد کے راستے میں جو بس کا حادثہ ہوا، ہاں لیدے کے بعد کہاں جاتی ہے؟ ایک نشہ لینے والا شخص جو 2 ویلر چلا رہا تھا، اور نشے میں جا کے اس نے ڈیوائیڈر کو مارا، خود تو مرا، اور 2 ویلر راستے میں پڑ گئی۔ بس آ رہی تھی اور بس 2 ویلر کو کھینچتے گئی، آگ لگ گئی، 20 سے زائد لوگ جل گئے۔ ایک نشہ اور شخص پوری بس کی تباہی، 20 سے زائد جانوں کے لیے خطرہ بنا۔ ہمارے ملک میں ہونے والے اکثر روڈ ایکسیڈنٹس، اس کا بنیادی سبب نشہ ہوتا ہے۔ پوچھئے مت کہ اس کی تباہ کاریاں کیا کیا ہیں۔ اس لعنت میں ہماری نوجوان نسل بری طرح مبتلا ہے، بری طرح مبتلا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں شہر بنگلور میں، سوشل سروس کرتے ہیں، سماجی خدمت گزار ہیں۔ تو قریب میں ایک جگہ ہماری تقریر تھی نشے کے موضوع پر، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ صرف قرآن حدیث کے حوالوں سے بات کرنے کے بجائے ساتھ ساتھ کچھ پریکٹیکل مثالیں دی جائیں، سماج کی صورتحال کیا ہے۔ وہ ہمارے ساتھی جو میدان سے جڑے ہوئے، میں نے ان سے پوچھا آپ کے بارے میں کیا رپورٹ ہے شہر بنگلور کی، اور شہر بنگلور کے بھی 1-2 ایریوں کی۔ تو انہوں نے کہا، ہمارے ساتھی وہ صاحب معاملہ ہیں، جو انہوں نے دیکھا انہوں نے مجھ سے بیان کیا۔ کہا کہ بنگلور کی صورتحال اتنی خراب ہے مولانا، کہا کہ ایک کیس ایسا ہے ہمارے پاس، ایک اور لڑکی، میں نے کہا نوجوان بولے تو لڑکیاں ہم یہاں، ایک لڑکی حافظ قرآن
حج کی ہوئی ہے، ہمارے پاس لائی گئی کہ وہ نشے کی لعنت میں مبتلا ہے. حافظ قرآن اور حج کی ہوئی نشے کی لعنت میں مبتلا ہے. اس سے خطرناک بات انہوں نے کہی کہ ایک لڑکی کے بارے میں ہمیں یہ اطلاع ملی کہ اس کا ریپ ہوا ہے. ہم فوراً پہنچے جائزہ لینے کے لیے، کیسے ریپ ہوا، کیا ریپ ہوا. پہنچے تو مسئلہ کچھ دوسرا ہی تھا. کیا مسئلہ تھا؟ کہ اصل میں نعوذ باللہ وہ لڑکی ایک آٹو ڈرائیور کے ماتحت تھی. آٹو ڈرائیور اسے رکھ کر دھندا کرتا تھا. نعوذ باللہ اسے رکھ کر آٹو ڈرائیور جسم فروشی کا دھندا چلایا کرتا تھا. اور یہ لڑکی بری طرح سے ڈرگز کی لعنت میں مبتلا تھی. کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے گفتگو کر کے پہلے اسے اعتماد میں لے لیا. اس لڑکی کو، اس کو ہم نے بھروسہ دلایا ہم تمہاری مدد کریں گے، یہ عادت چھڑانے میں ہم ہیلپ کریں گے. آپ صورتحال کیا ہے بتاؤ. کہتے ہیں اس لڑکی نے ہمیں 40 لڑکیوں کے نام دیے، فون نمبر اور ایڈریس کے ساتھ. کہا یہ میری 40 سہیلیاں ہیں جو سب نشہ کرتی ہیں، نشہ لیتی ہیں. شیواجی نگر، ٹینری روڈ اور ٹی نگر. کہا یہ 3 ایریوں سے جڑی ہوئی 40 لڑکیاں. اب لڑکیوں کا اگر یہ حال ہے تو سوچ لو کہ لڑکے کہاں پہنچے ہوئے ہوں گے. الامان والحفیظ. آنکھ بند کر کے گزر جاؤ تو کچھ بھی نہیں. اگر آنکھ کھلی رکھو گے نا تو واللہ نیندیں حرام ہو جائے گی کہ رب کے سامنے ہم سب کیا جواب دیں گے. اور اس بگاڑ کے اولین ذمہ دار بچے جو نشے کی لعنت میں مبتلا ہو کے اس مقام تک پہنچتے ماں باپ. ماں باپ ماں باپ جان بوجھ کر ماں باپ کنٹرول نہیں کرتے. اندھی محبت، اندھا پیار، اندھا لاڑ. ماں باپ کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب اولاد بگڑ کے بے قابو ہو جاتی ہے، باغی ہو جاتی ہے. ماں باپ کو چاہیے اندھا لاڑ نہ کریں، اندھا پیار نہ کریں، اپنی اولاد پر احتسابی نظر ڈالیں. بچہ دیر سے آ رہا ہے رات میں اور معمول ہے، پوچھو کہاں جاتا ہے تو، کیا کرتا ہے تو. یہ رات کا اندھیرا ہی ہے جو جرائم کا سبب بنتا ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. چور چرانے کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، ڈاکو ڈکیتی کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، زانی زنا کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، شرابی شراب پینے کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، ڈرگس لینے والا ڈرگس کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، غلط صحبتیں، غلط صحبتوں میں بیٹھنے کے لیے رات کا انتظار. یہ رات ہے جو بڑے شر لے کے آتی ہے. اسی لیے قرآن نے ہمیں سکھایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، کہ رات کا اندھیرا جب چھا جائے اللہ اس کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں. ڈرگس کی لعنت میں ہماری نوجوان نسل بری طرح سے مبتلا.